مدینہ طیبہ ہے، بیت اللہ ہے، حرمین شریفین ہے، اس دھرتی کے اوپر جہاں بھی جاؤ گی آپ کو امن ملے گا، یہاں پر خوف کے سائے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ امن جو اس فضاؤں کے اندر آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے، آپ میں سے اکثر بھائی عمرہ کرنے گئے ہوں گے، آپ دیکھو گے ہائی وے پر جب ڈرائیور کو نیند آ جاتی ہے، گاڑی کو نیچے اتارتا ہے، گرمیاں ہیں، شیشے کھولتا ہے اور سو جاتا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہے۔ رات کو کوئی قتل کر جائے گا، رات کو گاڑی لے جائے گا، رات کو اغوا کر لیا جائے گا، لوگوں کی گاڑیوں کے پیچھے، ٹریلوں کے پیچھے ٹریلے لگے ہوئے، گاڑیوں کے پیچھے گاڑیاں لگی ہوئی، فیملی والے بھی ہیں، تنہا بھی ہیں، سو رہے ہیں، رات کو آرام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس معاشرے کے اندر امن موجود ہے۔ اور قرآن کی شرط پہ لوٹیے، خوف کے بعد امن کس کو ملتا ہے؟ یعبدوننی، جو اللہ کو پوجے، جو اللہ کی عبادت کرے، لا یشرکون بی شیئا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اور اگر یہ شرک ہو تو یہی سرزمین، یہی مکے کی وادیاں، یہی مدینے کی وادیاں، یہاں پر بھی امن اٹھ جاتا ہے، خوف کے سائے طاری ہو جاتے ہیں۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دعوت اس معاشرے میں پیش کرتے ہیں، اور معاشرے کی کیفیت کیا ہے؟ چوریاں عام ہے، قتل عام ہے، زنا عام ہے، بدکاری عام ہے، بے حیائی اور برائی عام ہے، شراب نوشی عام ہے، ساری بیماریاں ہیں، بے امنی ہے، خوف کے سائے چھائے ہوئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں کھڑے ہو کر بنیادی دعوت پیش کرتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے عرب والو، اے مکے والو، اے عرب کے باسیوں، اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تمہارا سارا خوف ختم ہو جائے گا، تمہیں امن مل جائے گا، تفلحون، تم دنیا میں فلاح پا جاؤ گے، تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب کے مالک تم بنو گے، عجم کے مالک تم بنو گے، جنت کے وارث تم بنو گے۔ اور جب اس معاشرے کے اندر لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجی، لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجا، مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے بتوں کو کاٹ رہے ہیں، گرا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اور آواز لگا رہے ہیں جاء الحق، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ یہ معاشرہ امن کا معاشرہ بنا جب یہاں سے شرک، جب یہاں سے غیر اللہ کی پوجا، جب یہاں سے غیر اللہ کی عبادت کو ختم کیا گیا، بت پرستی کو ختم کیا گیا، قبر پرستی کو ختم کیا گیا، تو پھر یہی معاشرہ تھا جہاں پر امن کے جھنڈے لہراتے تھے۔ اور پھر جب اس معاشرہ کے اندر دوبارہ قبر پرستی عام ہوئی، دوبارہ غیر اللہ کی پوجا کی گئی، دوبارہ غیر اللہ کو پکارا جانے لگا، غیر اللہ کے لیے درگاہیں سجی، دربار سجے، مزار سجے، میلے اور عرس کا دور ہوا۔ یہی وہ معاشرہ تھا جہاں پر حاجیوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر، جنہوں نے پھر درعیہ سے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو بلند کیا، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو بلند کیا، غیر اللہ کی پوجا کا انکار کیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر دعوت کے ساتھ جہاد کے میدان سجے۔ اس معاشرے سے قبروں کو پاک کیا گیا۔ آپ کے اور ہمارے معاشرے میں تو پوجی جاتی ہیں نتھو اور پھتو کی قبروں کو، کہیں لاہور میں گھوڑے شاہ کو پوجا جاتا ہے، اور کہیں کسی کا نام دڑکی شاہ ہے، اور یہاں پر قبر زید بن خطاب کی قبر، حضرت خدیجہ کی قبر، اولیاء ہی نہیں، اولیاء کے سردار صحابہ کی قبریں۔ لیکن لوگوں، شرک ایک ایسی بیماری ہے، شرک ایک ایسی بیماری ہے، غیر اللہ کی پوجا اتنا بڑا جرم ہے، اگر اللہ کے مقابلے پر اللہ کے نبی کو بھی پیش کیا جائے گا تو شریعت اسلام اس کو بھی قبول نہیں کرتی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی غیب اور غضب کے اندر آئے، ٹیک چھوڑا، سیدھے ہو کر بیٹھے اور فرمایا اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کے برابر کہہ دیا، اللہ کے برابر کر دیا، یہ کہہ کر کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں، یہ نہ کہہ بلکہ یہ کہہ ما شاء اللہ وحدہ، جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی عبادت کے مقابلے پر اگر انبیاء کو بھی پوجا جائے تو قرآن کہتا ہے مالک عز و جل قیامت کے دن حشر کے میدان میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اے عیسیٰ انت قلت للناس، کیا تو پیچھے لوگوں کو یہ پٹی پڑھا کر آیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ پکڑ لینا، اللہ کے علاوہ مشکل کشا پکڑ لینا، کیا تو نے لوگوں کو یہ درس دیا تھا؟ یہ دھرتی توحید والی دھرتی پھر قبر پرستی سے پاک ہوئی۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا نتیجہ نکلا، لا الہ الا اللہ غالب ہوا۔ پھر ملک عبدالعزیز، امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کے دور میں پھر اس کی تجدید ہوئی، قبروں سے پاک کیا گیا، شرک سے پاک کیا گیا، توحید کو غالب کیا گیا۔ جائیے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، محمد کے منبر سے کہتا ہوں، پوری دنیا کا چکر لگا لیجئے، آپ کو واحد یہ دھرتی ملے گی جہاں پر یا عرش والے کا گھر ہے یا مدینے والے کی مسجد ہے، جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا، کوئی درگاہ نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی گرجا نہیں، کوئی غیر اللہ کی پوجا کا مرکز نہیں۔ گردن جب بھی جھکتی ہے عرش والے کے سامنے جھکتی ہے۔ نہ لسوڑی شاہ ہے نہ پھسوڑی شاہ ہے، نہ امام دین کا دربار ہے نہ دڑکی شاہ کا دربار ہے، نہ کاما والی سرکار ہے نہ چادر والی سرکار ہے، نہ بابا دھنکے شاہ ہے نہ کسی اور حضرت کو پوجا جا رہا ہے۔ یہاں پر پوجا ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے تو صرف ایک عرش والے اللہ کی۔ یہی وجہ ہے جب تک قوم، جب تک بستیے، جب تک شہر غیر اللہ کی پوجا سے بچے رہتے ہیں، اس وقت تک بھی رہتا ہے، اطمینان بھی رہتا ہے، سکون بھی رہتا ہے، رزق بھی رہتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام بھی رہتا ہے۔ اور جب بستیاں شرک اکبر میں ملوث ہو جاتی ہیں، پھر وہ ان بستیوں کے اوپر طرح طرح کے عذاب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ نظر دوڑا لیجئے اپنے معاشرے پر، اپنی سوسائٹیوں پر، جہاں پر غیر اللہ کی پوجا سرکاری سرپرستی میں ہوتی ہے، جہاں پر قبروں کا نظام، قبر پرستی کا نظام چلانے کے لیے باقاعدہ محکمہ اوقاف بنے ہوئے، جو درباروں پر میلے لگواتے ہیں، عرس لگواتے ہیں، عرس کی کمائی اکٹھی کرتے ہیں، اوقاف باقاعدہ درباروں کی سرپرستی کرتی ہے۔ کتنا عظیم فرق ہے معاشرے کے اندر اللہ کی انعامات کا اور اللہ کے عذاب کا۔ جہاں پر اللہ کو پوجا جائے، اللہ کی عبادت ہو، توحید قائم ہو، شرک اکبر نہ ہو، وہاں پر اللہ راضی رہتا ہے، اور جہاں غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے وہاں پر طرح طرح کے عذاب آتے رہتے۔ یہی وجہ ہے آج کے اس دور کے اندر بھی اغیار کی آنکھوں میں، کفار کی آنکھوں میں مملکت سعودی عربیہ کانٹے کی طرح چبھتا ہے کہ یہاں پر آنے والا اسلام کو قریب سے دیکھتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، نماز کا نظام قائم ہے، اور جب تک نماز کا نظام قائم رہے، اللہ کی عبادت ہوتی رہے، شرک اکبر سے بچے رہیں، اللہ کی طرف سے رحمت کے خزانے کھلے رہتے۔ حدود کا نظام قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، کسی جگہ پر اللہ کی کوئی ایک حد قائم کرتی جائے، چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، شادی شدہ زانی کو سنسار کر دیا جائے، قتل کے بدلے قصاص کو قائم کر دیا جائے، ایک حد اللہ کی اگر کسی زمین پہ قائم ہو جائے، اس ایک حد کے بدلے میں
اللہ وہ انعامات دیتا ہے، وہ نعمتیں اتارتا ہے، رزق کے وہ خزانے کھولتا ہے کہ 40 دن اور رات مسلسل بارش ہوتی رہے تو ان بارشوں سے بھی وہ نعمتیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک حد کے قیام پر اللہ کی رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں کہ 40 دن اور رات کی بارش سے بھی وہ نعمتیں میسر نہیں آتی۔ اور یہاں پر امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ بھی نقل کرتا جاؤں۔ ان کے دور کا امریکی صدر ملک عبدالعزیز سے ملاقات کر کے اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے، مسلمانوں تم بڑے ظالم ہو، تمہارا دین بڑا ظالمانہ ہے۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ پوچھتا ہے بادشاہ سلامت آپ کی کتنی بیویاں ہیں؟ ملک عبدالعزیز کہتے ہیں میری 4 بیویاں ہیں۔ کہا دیکھا کتنا ظلم ہے، ایک مرد کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے، یہ ظلم ہے۔ اور تم ہاتھ کاٹتے ہو، سنسار کرتے ہو، قتل کے بدلے قتل کرتے ہو، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یہ ظلم ہے، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں اچھا تو بتا تیری کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے میری ایک ہی بیوی ہے، ہم بڑے ایماندار ہوتے ہیں، ایک ہی بیوی ہے اور کوئی نہیں۔ ملک صاحب کہتے ہیں اچھا تیری بیوی تو ایک ہے اور وہ دائیں بائیں کی یارنیاں کتنی ہیں، گرل فرینڈ کتنی ہیں، اور کس کس سے اس میں شوخی چلتی ہے؟ کہا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، وہ تو ہمیں یاد بھی نہیں کہ ہم کس کس جگہ پر منہ ماری کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا اللہ جانتا ہے میری 4 بیویاں ہیں، مجھے اسلام نے 4 رکھنے کی اجازت دی ہے، میں 5ویں کو نہیں جانتا، میں 5ویں کو نہیں جانتا۔ کیا یہ انصاف ہے کہ انسان 4 رکھ کے اپنی خواہش کو یہی پورا کرتا رہے، یا یہ انصاف ہے کہ ایک گھر میں بٹھا لو اور بازار کے اندر بیسیوں سے یاری لگا لو؟ کہا رہی بات تیرا یہ جملہ کہ ہم ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹتے ہیں، ہم سنسار کرتے ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں تو اپنی بیوی کو لے کر آ، میں اس کو ریاض ایئرپورٹ پہ سونے سے لاد دوں گا، اس کو لا کر تو پورے سعودی عرب کا چکر لگا، دیہاتوں میں جا، گاؤں میں جا، شہروں میں جا، تیری بیوی سجی ہوئی سونے سے لدی ہوئی، اگر کوئی تجھے ایک آنکھ بھر کے بھی دیکھ لے تو پھر میں مجرم ہوں گا۔ اور پھر تو اسی طرح سونے سے لدا لدایا اپنی بیوی کو لے کے واپس امریکہ چلا جا، بغیر کسی کو بتائے ہوئے پرائیویٹ ٹیکسی میں بیٹھ کر اگر ایئرپورٹ سے اپنے محل تک زندہ سلامت پہنچ گیا تو تو سچا، اگر راستے میں لوٹ کے مار دیا تو میں سچا۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی حدود ہے۔ بڑے سے بڑا بدماش ہو، جب زانی کو سنسار کر دیا جائے، قاتل کو قتل کر دیا جائے، چور کے ہاتھ برسرے میدان کاٹ دیے جائے، وہ کتنا بڑا بھی شیطان کیوں نہ ہو، جب کٹتی ہوئی گردن کو دیکھتا ہے تو پھر فوراً اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی، یہ اللہ عز و جل کی دی ہوئی وہ حدود ہے کہ اللہ خود اپنے بندوں کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہے وہ دھرتی جہاں پر اللہ کے نظام اور اللہ کے حدود کو قائم کر دیا جائے۔ ہمارے علاقے میں تو آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا، ہمارے بڑے بڑے بیان دیتے ہیں، ایک جو اب آئی ہے اس نے بھی بیان دیا تھا، جو اب آئی ہے اس نے بھی بیان دیا تھا کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ اور جنگل کے قانون کی سزائیں ہیں، اور بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ارے کیا تم اللہ کو بتاتے ہو اللہ جو شریعت تو نے بنائی ہے وہ غلط ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا نظام، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے اس دھرتی پر کہ یہاں پر اللہ کی پوجا ہوتی ہے، مدینے والے محمد علیہ السلام کے طریقے پر چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے، وہ واحد خطہ ہے، وہ واحد دھرتی ہے جہاں پہ دستور قومی اسمبلی کا پاس کردہ نہیں ہے،
لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، انسانوں کے ہاتھوں کا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہاں پہ دستور عرش والے کا محمد پہ اتارا ہوا قرآن ہے۔